نجات، ہدایت اور رہبری کے لیے جو نظام الہی ہے اس کا نام امامت ہے۔ امام کون ہو سکتا ہے؟ امامت کے لیے دو اساسی شرطیں، دو رکن ہیں۔ جس طرح سے نماز میں 5 رکن ہیں کہ بھول کر بھی اگر کم یا زیادہ کر دیں کسی ایک کو تو نماز باطل ہے، اسی طرح سے امامت کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن ولایت ہے، دوسرا رکن ہدایت ہے۔ امام کو پہلے مرحلے میں ولی ہونا چاہیے، کبھی بھی غیر ولی امام نہیں ہو سکتا۔ امام کو دوسرے مرحلے میں ہادی ہونا چاہیے، کبھی بھی غیر ہادی امام نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 رکن ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ہم ایک ہی ردیف میں رکھتے ہیں ان لفظوں کو۔ ہم کہتے ہیں رسالت، نبوت، خلافت، امامت اور ولایت، اور باقی 4 کی طرح سے ہم ولایت کو بھی عہدہ سمجھتے ہیں۔ یہ 100% غلط ہے۔ ولایت منصب نہیں ہے، ولایت عہدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ولایت کے منصب ہونے کے قائل ہو جائیں اور ولایت کو عہدہ مان لیں تو کیا پھر خدا بھی منصب رکھتا ہے؟ خدا بھی عہدہ رکھتا ہے؟ نہ۔ اب بتائیے کیا آپ اللہ کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو نبی کہنا کفر ہے۔ کیا اللہ کو آپ رسول کہہ سکتے ہیں؟ کفر ہے۔ اللہ کو آپ خلیفہ کہہ سکتے ہیں؟ غلط ہے۔ اللہ کو آپ امام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور کیا اللہ کی ولایت کی نفی کر سکتے ہیں؟ یہ خود کفر ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ خود ولی ہے، چونکہ اللہ مستخلف عنہ ہے، اور جو اس مستخلف عنہ کا خلیفہ بنے گا اس اللہ کا جانشین بنے گا، اسے بھی ولی ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شام پہنچی اور رسول اسلام کے 11 اصحاب جن کا تعلق شام سے، ان میں سے ایک سہل ابن سعد ہے، تو جناب سکینہ کے توسط سے کہا کہ آپ اپنے کسی بڑے سے کہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو شہزادی زینب نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ لفظ کہہ کہ تو گناہگار ہوا ہے، بھلا تو ان زوات کی کیا مدد کرے گا، اور اس زینب کی تو کیا مدد کر سکتا ہے کہ جس کا باپ شریک ولایت حق تعالی ہے، جس کے باپ کو اللہ نے اپنی ولایت میں شریک قرار دیا۔ انما، اور عجیب یہ کہ اس اعلان کو کرنے سے پہلے اللہ نے کلمہ حصر کھینچ دیا، دائرہ کھینچا۔ انما یعنی صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط، ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ ولی ہے۔ اللہ کی ولایت کا انکار کفر ہے، لیکن اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ولایت کافی ہوتی تو آیت جہاں پر تمام ہو جاتی، انما ولیکم اللہ۔ اللہ کبھی بھی یہ نہ فرماتا وَرَسُولُهُ، اللہ کے بعد رسول اسلام کی ولایت بھی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ عقل انسانی کیا کہتی؟ جتنے بھی انسان ہیں ان پر حق تعالی کی ولایت واجب ہے، بعین ہی اسی طرح سے رسول اسلام کی ولایت بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ مثلا ڈاکٹر صاحب یہاں ملتان میں رہتے ہیں،
مجھے ان کی معرفت مطلوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے. بتائیں کیسے ہوگی؟ اگر میں دائماً اسلام آباد میں رہوں اور یہ یہیں رہے اور کبھی ہمارا رابطہ برقرار نہ ہو، ممکن ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی. معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے. جب تک رابطہ نہ ہو معرفت ہو نہیں سکتی. اللہ نے انسانوں کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے، تب لازم ہے کہ اس انسان کا اللہ سے رابطہ برقرار ہو تاکہ معرفت حاصل ہو. تو رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اللہ لا زمان ہے، لا مکان ہے، اور انسان زمان اور مکان کے حصار میں مقید اور محصور ہے. کوئی بھی انسان کبھی بھی زمان اور مکان کے حصار سے نہیں نکل سکتا، اور اللہ کبھی بھی زمان اور مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا. اگر اللہ زمان کے حصار میں آ جائے، مکان کے حصار میں آ جائے، پھر وہ اللہ نہیں ہے. جیسا امام علی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو لائق اشارہ سمجھا، جیسے لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں گویا اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے، تو اس نے اللہ کو محدود کر دیا کہ اگر اللہ آسمان پہ تو پھر زمین پہ کون ہے؟ حضرت فرماتے کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن نہ جسمانی طور پر. اللہ زمان اور مکان سے ماورا ہے، اللہ زمان اور مکان سے بالاتر ہے. بندہ زمان اور مکان سے نکل نہیں سکتا. اللہ کبھی بھی زمان و مکان میں آ نہیں سکتا. تو جب یہ نکل نہیں سکتا اور وہ آ نہیں سکتا تو ان دو کا رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اور جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک معرفت کا آغاز نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے پیدا ہی ہمیں معرفت کے لیے کیا. تو یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں پہنچے جہاں جبریل نہیں جا سکے. ایک عجیب بات ہے، جبرائیل جسم نہیں رکھتا، جبرائیل روح ہے، روح لطیف، روح مجرد، روح بسیط. لیکن بیت المعمور تک پیغمبر اور جبرائیل ساتھ ساتھ چلے، لیکن چوتھے آسمان پر پہنچنے کے بعد جبرائیل رک گئے. جبرائیل جو سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ لطیف ہیں، سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار، رکے. پیغمبر نے کہا کیوں رکے؟ آؤ. تو جبرائیل نے کیا کہا؟ لو دنوت امبلتن لاحترقت. اب اگر یہاں سے ایک پورا برابر، انچ نہیں، پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے. یعنی اس سے بالاتر ممکن نہیں کہ جبرائیل پرواز کر سکے. یہاں پیغمبر تنہا جا رہے. سوال یہ کہ جب جبرائیل اس روح کے ساتھ نہیں جا پا رہے تو پیغمبر اس جسم کے ساتھ کیسے چلے گئے؟ یہ بات بہت خاص ہے. ایک دم سے انسان اٹھے ہو کہ محمد والے محمد ہم جیسے ہیں، تو پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اسی جسم کے ساتھ عرش پہ پہنچ جائے اور دنا فتدلہ فکان قاب قوسین کی منزل میں داخل ہو جائے، اور فرشتوں کا سردار رک کے کہے لو دنوت امبلتن لاحترقت؟ تو سمجھنا ہے انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح. جسم عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی. جسم وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، مکان ہے. جس میں انسان مٹی سے بنا دوبارہ مٹی ہو جائے گا. انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے. روح کا تعلق عالم ملکوت سے. روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، روح بسیط ہے.
اس روح بسیط میں اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں. مادہ نہیں ہے, کوئی عنصر نہیں ہے. جوہر, جوہر علم, جوہر بقا, جوہر ارتقاء, جوہر خوشبو اور جوہر نور. یہ 5 جوہر ہیں. ہم میں اور محمد و آل محمد میں کیا فرق ہے؟ جتنی ہماری روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں, اور جتنی انبیاء کی ارواح لطیف ہیں اتنے محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہیں. اس لیے وہ اسی جسم کے ساتھ معراج پہ جا سکتے ہیں, خواہ پیغمبر ہوں خواہ علی ہوں. ہاں فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. یہ ولایت ہے. بس یہ 14 ولایت مطلقہ پر فائز ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. امامت, نبوت, رسالت, خلافت, یہ سب عہدے اور منصب ہیں. ولایت رتبہ ہے, اور اس رتبے اور مرتبے کی بنیاد پر اللہ یہ الہی عہدوں کی تقسیم کرتا ہے. اس لیے امام کو ولی ہونا چاہیے, کبھی بھی غیر ولی امام نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے. یہ امامت کا وہ تصور ہے جو مکتب اہل بیت نے ہمیں دیا. پہلے مرحلے میں امام کو ولی ہونا چاہیے, دوسرے مرحلے میں ہادی. پہلے مرحلے کا تعلق اللہ سے ہے, دوسرے مرحلے کا تعلق انسانوں سے. یہ 14 نور جب تک قرب خدا میں تھے تب تک ولی تھے. جب اللہ نے ان 14 کو ایک ایک کر کے باری باری, اگر ایک زمانے میں 4 اکٹھے ہوئے, 5 اکٹھے ہوئے, تب بھی ان میں سے امام ایک ہے. پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر امام ہے, تب علی امام نہیں ہے. علی ولی ہے. اگر امام ہے, جیسا امام صادق سے پوچھا گیا کہ ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں, فرمایا اس صورت میں کہ ایک ناطق ہو دوسرا صامت ہو. امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی اکٹھے ہیں, لیکن امام حسن ہے, حسین ولی ہے. حسین خود ماموم ہیں امام حسن کے, مقتدی ہیں. بعد از شہادت امام حسن اب امام حسین کی امامت شروع ہوگی. یہ اولیاء خدا جب امام بن کے آتے ہیں, امام ہمیشہ اللہ امتوں کے لیے بھیجتا ہے, انسانوں کے لیے بھیجتا ہے. امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے. آپ کے سروں پر چھت ہے, یہ چھت بلند ہے. یہ بلندی کا تصور کیسے آتا ہے؟ جب ایک پست چیز موجود ہو. اس کو ہم منطق اور فلسفے میں کہتے ہیں متضایفین, جہاں پر ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو. امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے. یہ 14 ولی ہیں اور ولی رہتے. امام انسانوں کے لیے بنائے گئے, ہماری رہبری کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے. البتہ تمام الہی عہدوں میں سے بلند ترین عہدہ نبوت نہیں ہے, رسالت نہیں ہے, امامت ہے. ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. امام صادق سے منسوب یہ حدیث ابو جعفر نے, یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ذکر کیا. اللہ نے ابراہیم کو عبد بنایا, اس سے پہلے کہ نبی بناتا. واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا. نبیوں میں سے رسول صرف 313 ہیں. نبی پر وحی آئے اس کی بیوی کو بھی نہ پتا ہو, بچوں کو بھی نہ پتا ہو. تبلیغ رسول پر واجب ہے, نبی پر واجب نہیں ہے. الہام ہوتا رہے نبی کے قلب پر. ایک وقت میں سینکڑوں نبی ہو سکتے ہیں. جناب آدم 1000 سال زمین پر آپ نے زندگی گزاری, وفات ہوئی. جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. 7150 سال پیغمبر کا عہد نبوت میں لا لیجئے. 7200 سال, 7200 سالوں میں تقسیم کریں 1,24,000 کو. ایک سال میں کتنے نبی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر, ایک زمانے میں؟ نبی پر تبلیغ واجب نہیں ہے, رسول پر تبلیغ واجب ہے. وہی دونوں پر آئے گی.
جس پر تبلیغ واجب نہ ہو اسے نبی کہا جائے گا، جس پر تبلیغ واجب ہو اسے رسول کہا جائے گا۔ اللہ نے ابراہیم کو عبد بنایا اس سے پہلے کہ نبی بناتا، نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بناتا، رسول بنایا اس سے پہلے کہ خلیل بناتا، اور جب خلیل بنا چکا پھر اللہ نے امتحان لیا، اور جب ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ کی منزل پہ آئے تب انسانوں کے لیے امام قرار دیا۔ امامت نبوت و رسالت سے بلند مرتبہ ہے۔ رسول اسلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، اور امت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے راہبر اور امام کا ساتھ دے۔ اللہ نے پہلے 11 امام بھیجے، نصرت کے لیے بلاتے رہے، میدان میں تنہا پکارتے رہے، صدا استغاثہ بلند کرتے رہے، امت گھروں سے نہ نکلی۔ اب امام زمانہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہے، یہ فلسفہ غیبت ہے۔ کیوں غائب ہے امام؟ غائب یعنی ہماری دسترس نہیں ہے ان تک، ورنہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیوں موجود ہوتے ہوئے حق تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے انہیں پنہان رکھا ہے؟ اس لیے کہ پہلے 11 بلاتے رہے، امت نے قدردانی نہیں کی۔ اب یہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہے، اللہ اپنے اس آخری ذخیرے اور آخری نعمت کو کبھی بھی بے قدروں کے سپرد نہیں کرے گا۔ پہلے وہ 11 بلاتے رہے، امت نہ آئی میدان میں، اب امت بلاتی رہے گی، اللہ اپنے آخری ذخیرے کو نہیں بھیجے گا۔ کب تک؟ جب تک امت تیار نہیں ہو جاتی، چاہے ہر روز 1000 مرتبہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن اس دعا کا ورد کریں، امام نہیں آئیں گے۔ لیکن جس دن امت آمادہ اور تیار ہو گئی، خواہ ہم دعائیں مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ نے اپنی حجت کو بھیج دینا۔ جو علامات بیان کی گئی امام زمانہ کے ظہور کی، ان علامات کے ظہور کی وجہ سے امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ جب امت تیار ہوگی تب یہ علامات ظاہر ہوں گی، تاکہ کوئی انسان دھوکہ نہ کھا لے، کسی جھوٹے مہدی کی اعلان پر اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے۔ علامات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی مہدی کو پہچانا جا سکے۔ تو عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری امت سازی ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ اگر ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹا جائے، عہد غیبت امام زمانہ میں میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم خود کو امت بنائیں، خود کو تربیت کے مرحلے سے گزاریں۔ امت سازی کا نصاب امام زمانہ کی یہ عظیم دعا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جوانوں نے خواہش کی کہ اسے مکمل کیا جائے، سو ان کی خواہش کے احترام میں، لیکن وزن کیجئے کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جو امام زمانہ خود ہمارے لیے، ہماری نیابت میں، ہماری طرف سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ 27 جملے ہیں اس دعا کے، اور امام نے اس میں 15 سے 16 طبقات کے فرائض کا تعین کیا ہے۔ علماء کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، جوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بزرگوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، خواتین کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اغنیاء کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، غزات کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پورا نصاب ہے، امام زمانہ نے سب سے متعلق بتایا، اور اس سے پہلے 10-11 امام کی کلی دعائیں سب کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک ایک طبقے کے لیے حضرت نے فریضہ بھی بیان کر دی، اور اسے وہ مانگ رہے ہیں، سکھانے تم بھی اگر میرے ظہور کے طلبگار ہو تو خدا سے یہ مانگو اور ایسے بن جاؤ۔ یہ وہ اوصاف مطلوب ہیں جو یوسف زہرا کو درکار ہیں کہ جن کی وجہ سے آقا تشریف لائیں گے۔ یہ نصاب مہدویت ہے، یہ نصاب انتظار ہے، یہ منتظرین کی ذمہ داریاں، نہ کسی عالم کی زبان سے، نہ کسی عارف کی زبان سے، بلکہ خود ولی عصر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زبان سے جہاں تک پہنچے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، سب سے پہلے اطاعت کی توفیق مانگے، وبعد المعصیہ، اور پھر گناہ سے دوری کی توفیق، وصدق النیہ، پھر صدق نیت، وعرفان الحرمہ، پھر عرفان حرمت، وکرمنا بالہدی،
پھر ہدایت والاستقامہ. میں نے اس کی شرح بھی تحریر کی تھی, میں چاہ رہا تھا بیان کریں, دوست چاہیں تو اس کی فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں. میں نے نکات کو اور استاد جوادی عاملی نے ایک ایک جملے کی جو تفسیر بیان کی, میں نے مختصر ایک ایک جملہ لکھ دیا. اگر آپ چاہیں گے تو میں مصطفیٰ بھائی کو پیش کر دوں گا, وہ فوٹو کاپی کروا دیں گے اور آپ اس کو یہ پھر یعنی جب فوٹو کاپی پہنچ گئی تو اس کا مطلب کہ یقینی طور پر امتحان میں آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں ان کو پیش کر دیتا ہوں. وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالثَّوَابِ بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ, اور ہماری زبانوں کو امام فرما رہے ہیں ثواب اور حکمت. ثواب کہتے ہیں درستگی کو, کوئی لغو اور حدر اور بے فضول بات ہماری زبان سے ادا نہ ہو, اور حکمت ادا ہو. حکمت اور علم میں فرق ہے, ہر علم حکمت نہیں ہے یہ, لیکن ہر حکمت علم ہے. اسی حد تک آپ یہ محفوظ کر لیں. شرح میں اس کی تعریفیں لکھی, وہ پھر آپ خود کر لیجئے گا, چونکہ وقت کم بچا, میں چند جملے اور آگے بڑھ جاؤں. وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ, ہمارے دلوں کو مملو کر دے. ہم نے دل میں کیا کچرا جمع کر رکھا ہے, اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا سب سے بڑا عمل ماہ رمضان میں توبہ ہے. پہلے صفائی ہو تاکہ پھر علم اور معرفت آ سکے. وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ, اور ہمارے شکموں کو حرام سے اور وہ چیزیں جو مشتبہ ہیں, پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے, ان سے ہمارے بطون کو پاک فرما. اور وَقْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ, میں نے ظلم کی تعریف بھی لکھ دی ہے, سرقہ کی تعریف بھی لکھ دی ہے, ان سے ہمیں محفوظ فرما. آپ پھر خود پڑھ لیجئے گا تاکہ ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں. وَغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخَيَانَةِ, ہماری نگاہوں کو فجور سے اور خیانت سے باز رکھ, محفوظ فرما. جو آنکھ نامحرم پہ اٹھے پھر وہ یوسف زہرا کے جمال کی زیارت سے کبھی مشرف نہیں ہو سکتی. مولا متقیان سے منسوب ہے کہ اگر تمہارے سامنے نامحرم خاتون آ جائے راستہ چلتے ہوئے بازار میں, اگر تو اس لمحے اس خاتون کی طرف نگاہ نہ اٹھائے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے. یہ عمل کتنا مطلوب ہے جس کے لیے امام زمانہ دعا مانگ رہے. اسے دیکھنے کے بجائے اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو جتنی مخلوق حق تعالیٰ کے فرشتے اس وقت اللہ کی عبادت میں محو ہوں گے, تیرا اس لمحے کا یہ ایک عمل, اس کی طرف نہ دیکھنا اور سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا, تو تمہارا یہ عمل ان سب کی عبادت پر بھاری ہو جائے گا. اور اگر آسمان کی طرف سر نہ اٹھا اور زمین کی طرف نگاہیں گاڑ دے تو اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق عبادت کر رہی ہے تیرا یہ عمل ان سب سے افضل ہو جائے گا. وَطَاهِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ وَاقْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ, ہمارے کانوں کو لغو, فضولیات اور غیبت سے دور رکھ, باز رکھ. اب اس کے بعد طبقات کا بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے علماء کا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ, ہمارے علماء کو زہد عطا فرما. جو زاہد نہیں ہے پھر اس کی نصیحت میں اثر نہیں ہو سکتا. زاہد جس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. یہ چیز ایک میں نے بیان کی تھی, بہت سارے دوستوں کے ذہن میں ممکن ہے سوال ہو, اس لیے میں نے ملا احمد نراقی کی وہ داستان بیان کی تھی. جاگیریں رکھنا, زمینیں رکھنا, گاڑیاں رکھنا, بڑے بڑے گھر بنانا ہرگز خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ نہیں ہے. بڑے بڑے عرفاء, ان کی مثالیں موجود ہیں جن کے پاس نوکر چاکر باغات یہ سب کچھ تھا, لیکن اگر کوئی ان کا اسیر ہو جائے, جی حب دنیا, یہ انسان کو منہ کے بل گراتی. حب الدنیا راس کل خطیئہ. اس کی میں ایک سادہ مثال عرض کرتا ہوں. سید علی خامنائی انقلاب سے پہلے زاہدان پہنچے تھے. زاہدان جہاں سے اگر آپ زمینی راستے سے جاتے ہیں زیارات کے لیے تو آپ تافتان بارڈر کے بعد جو پہلا شہر آتا ہے یہ زاہدان ہے. جب زاہدان آئے تو وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے, پیچھے ساواک اور انٹیلیجنس ادارے اور ایجنسیاں ان کو تلاش کر رہی تھیں گرفتار کرنے کے لیے,
اور ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر انقلاب آیا, صدر ہوئے پہلے, پھر آقا خمینی کی رحلت کے بعد راہبر بنے, پھر زاہدان کا انہوں نے دورہ کیا, اور جب زاہدان کا دورہ کیا تو 70-80 لاکھ افراد جمع ہوئے. اتنا بڑا اجتماع تھا. سیستان, بلوچستان, زاہدان امٹ کے یہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے. اتنا بڑا اجتماع کہ شمار مشکل تھا. تو نامہ نگار نے, اینکر پرسن نے خطاب کے بعد ان سے سوال کیا, آقا خامنائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ چند سال پہلے جب آئے تھے آپ زاہدان تو آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, اور آج جب آپ زاہدان آئے تو حد نگاہ تک سارے ہی سارے لوگ گنے نہیں جا رہے. کیا فرق محسوس کیا؟ کہا انہوں نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا, ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا. اس روز بھی میں اپنے اللہ کے لیے آیا تھا, آج بھی میں اپنے اللہ کے لیے آیا. بس اساس زہد ہے. یہ بہت نازک کام ہے. کبھی انسان, یہ دنیا طلبی انسان کے پاؤں کے نیچے, خصوصاً عالم کے لیے یہ کیلے کا چھلکا بن جاتا ہے, خود بھی گرتا ہے دوسروں کو بھی گراتا ہے. کہ انسان دین کے بجائے, دیکھیے پروردگار فرماتے کہ جب ہم اپنے عباد کو روئے زمین پر تصرف دیتے ہیں, حکومت دیتے ہیں, تو وہ اپنی طرف بلانے کے بجائے خدا کی طرف بلاتے. میں آپ کو ایک مثال دوں, زاہد عالم کیسا ہوتا ہے؟ عالم ربانی, وہ ہستی کہ جنہیں پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی, آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند دی. جناب شیخ انصاری, مولا متقیان نے بھی آپ کے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی تھی, قرآن کی تلاوت کی تھی. اور امام زمانہ نے 40 سوال پوچھے جب سائل کے طور پہ آئے, اور 40 سوالوں کے جب درست جواب دیے تو امام نے فرمایا یا شیخ انت مجتہد حق. زمانے کا امام گواہی دے رہا ہے کہ بتحقیق تو مجتہد ہے. اور شیخ مرتضی انصاری جب آئے زیارات کے لیے, اتباط عالیات کی زیارات کے لیے چلے گئے, جب سامرہ گئے تو رات میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے اپنے بیٹے کے ساتھ. اور جب مسجد میں گئے تو بعد میں اندازہ ہوا افراد کو دیکھ کر کہ نواسب کی, دشمنان اہل بیت کی مسجد ہے, جو تشیع کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں. احساس ہوا, نماز تو ان پڑھی لیکن سب انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. اور وہ نماز پڑھ کے سب نکلے, اور ابھی یہ نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے باہر سے کنڈی لگائی, تالا لگا دیا, اور چلے گئے. ایک میٹنگ کر رہے تھے کہ ان کا اب کیا کیا جائے, انہیں قتل کیا جائے, مارا جائے, اسیر کر لیا جائے. اور شیخ مرتضی انصاری اور ان کے فرزند کو لگنے لگا کہ اب یہاں سے بچ کے نکلنا مشکل ہے. باپ بیٹے نے امام زمانہ سے توسل کیا, اور جب توسل کیا تو جیسے پلر ہوتے ہیں جن پر عمارت استوار ہوتی ہے, دیوار کے اندر جو پلر تھا وہ تقریباً 3 فٹ اوپر اٹھا. باپ بیٹا اس کے نیچے سے نکلے اور پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئے, چلے گئے. اور دوسرے آ کے وہ حیران تھے کہ تالا بھی نہیں ٹوٹا ہے, دروازہ بھی نہیں کھلا ہے, نہ کسی نے دروازے کو توڑا, نہ کوئی سوراخ ہے دیوار میں سے, کہاں سے نکل گئے. اور شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دوسری رات آ کے دیکھا اس دیوار کو تو ذرہ برابر کوئی اثر نہیں تھا ستون اٹھنے کا, ایسے لگتا گویا اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں. یہ شیخ مرتضی انصاری, آپ ان کا زہد دیکھیے. آج بس اوقات یہ افطاری کا اشتہار ہے, یا افطاری کے ٹائم کی دعا, یا ماہ رمضان کی آج 12واں روزہ ہے, 14واں روزہ ہے, آج 16واں روزہ ہے, ماہ رمضان کے روزے کی دعا ہے. عالم کا کیا کام ہے نیچے اپنی تصویر لگائے. مولا متقیان کا فرمان ہے کلمات کسار میں سے آپ کا جملہ نقل کرنا ہے تو آپ کا جملہ لکھ دیجیے, یا عالم سے نہیں, خود کوئی دوسرا مومن, اس سے کیا پہنچتا ہے, نیچے لکھے طالب دعا. یہ طالب دعا کہ خود کی طرف متوجہ کر رہا ہے. جس کے لیے لکھا, کیا وہ غافل ہیں کہ تختی کے بغیر انہیں پتہ نہیں چلے گا. شہید نواب صفی سے کسی نے کہا کہ التماس دعا, ان کا نہ کہو التماس دعا, کہ پھر کیا کہیں, کیا کریں, کہ جب لوگوں سے کہو گے کوئی دعا نہیں کرے گا, نہ اس دعا سے تمہیں کوئی بڑا تبدیلی آئے گی تمہاری ذات میں. لوگوں سے دعا کی التماس کرنے کے بجائے ایسے کام کرو کہ تمہارے لوگوں کے ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں تمہاری دعا کے لیے. وہ دعا تمہاری لیے مؤثر ہے, وہ تمہاری زندگی بدلے گی. نہ یہ کہ ہم بنام دین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں, اپنی طرف بلائیں کہ میں بھی کچھ ہوں. جس دین نے عزت دی اس دین کی طرف بلایا جانا چاہیے, نہ انسان اپنی طرف متوجہ ہونے دے.
سنیے شیخ مرتضی انصاری، یہ فقیہ اور یہ مرجع عظیم الشان، اپنے سفر میں ایک شہر میں پہنچے، آبادی میں، اور وہاں پر لوگوں نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا، اور شیخ مرتضی انصاری کے لیے مسند بچھائی گئی۔ بیٹھے، ہزاروں لوگ موجود تھے، لوگ اپنے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، پورا دن سوال ہوتے رہے، وہ جواب دیتے رہے، ایک ایک مومن کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ اور انہی میں اس شہر کا امام جمعہ، نماز جمعہ کے خطیب، اس علاقے کے جو عالم تھے، انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں کہا میں نہیں جانتا، جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا اس عالم نے، لوگوں کی مخلص تھے، بے ریا تھے وہ عالم، پوچھتے چلے گئے، 3-4 سوال پوچھے، ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ باقی ہزاروں لوگ تھے، کتنوں نے سوال کیے، سب کے جواب دیے۔ اور جب محفل ختم ہوئی، اس شہر سے رخصت ہوئے، تو باہر، اس شہر کے باہر قبرستان کے قریب رک گئے اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس عالم کو بلا کے لاؤ جو امام جمعہ ہے، خطیب ہیں یہاں کے۔ اور جب ان کو لے کے آئے تو کہا اب بتائیں کون کون سے سوالات تھے۔ تو انہوں نے سوالات دہرائے، انہوں نے جواب دیے۔ کہا آپ نے اتنی زحمت کی، اتنے دیر میرا انتظار کیا، بلوایا، اس وقت کیوں نہیں جواب دی؟ تو شیخ مرتضی انصاری نے فرمایا آپ یہاں پر امام جمعہ ہیں، میں زندگی میں پہلی مرتبہ آیا، شاید دوبارہ نہ آ سکوں، آپ یہاں پر خطیب ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے ذریعے سے یہاں پر دین کی ترویج ہو رہی ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اگر میں لوگوں کے سامنے باقیوں کی سوالوں کی طرح سے آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیتا تو عوام الناس ہیں، ان کے ذہن میں یہ آئے گا ہمارا یہ مولوی، یہ عالم تو کچھ بھی نہیں جانتا بیچارہ، یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اس طرح سے آپ ان کے درجہ اعتبار سے ساکت ہو جاتے، اور آپ کی اہمیت، علمیت ان کے ذہنوں میں کم ہو جاتی، اور پھر لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کم ہو جاتا، اور آپ کی بات کو وہ اہمیت نہ دیتے، اور اس میں دین کا نقصان ہے، اور مجھے دین کا نقصان گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے وہاں آپ کو جواب نہیں دیا تاکہ آپ کی وہ حیثیت سلامت رہے، محفوظ رہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے ضروری سمجھا کہ آپ ان سوالوں کے جواب سے محروم بھی نہ رہ جائیں، اس لیے بلایا اور آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ بہت دقیق بات ہے، بجائے یہ کہ انسان اپنی ذات کی ترویج کرے، دین کی ترویج، یہ اساس ہے۔ اس لیے عالم کا فریضہ بہت سخت ہے، اس لیے امام زمانہ نے جو 15 سے 16 اصناف سے متعلق دعا شروع کی، سب سے پہلے عالم کے لیے بالزہد والنصیحہ، پروردگار ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت عطا فرما۔ وعلی المتعلمین، آپ جوانوں کے لیے جو طلاب علم ہیں، بالجہد والرغبہ، وعلی المستمعین، جو سننے والے ہیں، بالاتباع والموعظہ۔ اتباع کسے کہتے ہیں، موعظہ کسے کہتے ہیں، یہ کل بیان کریں گے، لیکن اتباع بس آخری جملہ آپ کے لیے، وہ یہ کہ جب کوئی حدیث پڑھی جائے، نصیحت کی جائے، تو جیسے 3 وکٹیں کھڑی ہوتی ہیں نا اس میں گراؤنڈ میں، اور ان کے سامنے ایک بلے باز کھڑا ہوتا ہے، اور جب بھی گیند آتی ہے تو یہ گیند کو ادھر مار دیتا ہے، ایک کو ادھر مار دیتا ہے، وکٹوں کو نہیں لگنے دیتا کہ کہیں آؤٹ نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے جب کبھی امر بالمعروف ہو، نہی از منکر ہو، تو امام فرماتے ہیں مستمعین کی ذمہ داری کیا ہے، اتباع کریں، یہ نہ کہ یہ دائیں طرف والے اس پر فٹ آ رہی ہے، یہ والی بات اس پر فٹ آ رہی ہے، وہ خود کو روک کے رکھے، نہ، مستمعین کی ذمہ داری ہے بالاتباع والموعظہ۔ انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ آج مکمل ہو جائے، لیکن وقت ختم ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو خواہش کر رکھی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، میں خود بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں گے کل ہم جلدی پہلے حصے میں دعا کے یہ کلمات مکمل کر کے پھر خمس و زکوٰۃ کے جو ضروری اور اہم مسائل ہیں ان کو بیان کر دیں، چونکہ اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں، یعنی 4 دن ہیں کل کی نشست کے علاوہ، باقی 3 دن وہ مجالس ہیں مولا متقیان کی شہادت کی مناسبت سے، ان میں اس موضوع کو ہم لے کے نہیں چل پائیں گے، صرف اور صرف شخصیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جائے گا۔ یہ 4 دن ہے، لیکن اگر پروردگار نے پھر فرصت دی، یہ اتنا بڑا موضوع ہے مہدویت، کہ اگر اللہ توفیق دے، آپ سب چاہیں تو ہم جو کہ ایک وعدہ ہے قبلہ زیادی صاحب کے ساتھ، تو ہم ماہ مبارک کے محرم میں بھی اسی موضوع کو لے کے عشر محرم میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نئے مطالب جمع بندی کے ساتھ آپ خدمت میں بیان کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے، مہلت دے
کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں لے کے آ سکیں کہ امام زمانہ کے ناصرین میں سے قرار پائے.